بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے خوبصورت خاندانی نظام کے بارے میں۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بہت ہی پسند کا موضوع ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خاندان کو مضبوط کیسے کیا جائے، کیونکہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور کچھ مغرب کی نقالی میں ٹوٹ گئے اور مغرب خود تنگ آ گیا اپنے انڈیویجولزم سے اور واپس خاندان کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم خود الگ الگ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی 20 سال بعد پھر ہم نے کہنا ہے کہ ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں۔ اسی لیے ابھی سے ہم اسکالرز کی موجودگی میں میڈیا ہاؤس سے اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک لائزان میں رہیں اور اسکالرز اور عوام آپس میں رابطے میں رہیں کہ اور ہم آپ کو بتائیں کہ خاندانی نظام کیا ہے۔ ہمارے پاس مہمانان گرامی آتے رہتے ہیں جو ہمیشہ پروگرام میں ساتھ ہوتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد اور آج ہمیں جوائن کیا ہے مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے، جو کہ مفتی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب؟ آپ کی بھی پہچان ایک ہے کہ آپ ذرا جو ہے نا مسالک کو قریب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو اس میں تو کچھ قربانیاں بھی دینی پڑ جاتی ہیں، اپنے کچھ نظریات تھوڑے سے بالکل بالکل جہاں گزارا ہو سکے۔ جی جی۔ تو گفتگو کا ہم آغاز پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے کرتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ تو میاں بیوی کے بارے میں کہ سکون کی جگہ ہے، اور مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، یہاں سے قبیلے اور قومیں بنی ہیں۔ تو یہ قرآن اس کو بنیاد کہتا ہے، عورت اور مرد کو۔ یہاں سے سر خاندان کا کس طرح سٹرکچر بنتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو قرآن کریم نے اس کو بہت ہی اہمیت دی ہے کہ خاندان، اس لیے کہ یہ معاشرے کی پہلی اکائی یہی ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کی آپس میں شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہیں سے خاندان کی بنا پڑ جاتی ہے، بنیاد قائم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایک خاندان معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات، پورا پیکج ہے کہ ہاں، پہلے ایک مرد پھر بیوی اس کی، جی ہاں، پھر وہ مرد عورت پورا ایک خاندان بن اور گیا، اللہ اوپر رقیب ہے۔ وہ رقیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب یہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جو ہمیں بتایا ہے، خاص طور پہ سورہ نساء میں، اور یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، تو یہاں پہ یہی بتا دیا کہ ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر بے شمار عورتیں اور مرد جو ہیں وہ پیدا کیے، اور انہی کے ذریعے سے پھر یہ معاشرے وجود میں آتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر دوسرے معیارات ہیں جو اللہ نے بتا دیے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی پھر وہ یہ معاشرہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ان کو بھی اس طرح نہیں رکھا کہ وہ بالکل ہی ایک مادر پدر آزاد ہیں، جیسے چاہیں کر لیں، جیسے چاہے رہ لیں، جیسے چاہے ان کا معاملہ ہو، جیسے کہ مغرب اس وقت جا رہا ہے اس طرف۔ وہ ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں پابند کیا گیا، جیسے کہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر وہاں پہ ایک سے زائد بیویوں کی اجازت دی ہے اسلام نے، تو ذمہ داری کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا پھر یہی سب سے بڑا جو معاشرے کی معاملہ ہے وہ ہے ذمہ داری، احساس، کہ شوہر کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ شوہر ہے، اس کی یہ بیوی ہے، اس کے یہ بچے ہیں، اس کا یہ پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، تو وہ اس میں صحیح طور پہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اپنی ذمہ داری کا احساس بچوں میں بھی عدل و انصاف کرے۔ بالکل، اس لیے کہ فرمایا یہی گیا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو جب یہ نگرانی ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے تو پھر مسئلہ اس کا بہت جواب دہی بھی، جی ہاں، جواب دہی بالکل۔ اور اسی طرح عورت کو بھی یہی کہا گیا کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، کہ اس طرح کی بیوی بھی وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے، راعیہ ہے، اور پھر وہ اپنی جتنی بھی رعیت ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ تو لہذا یہاں پہ ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے کہ خاندان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی خواہشات ہی پوری کرتی رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، ان گنان نفقے کی، ان کی تمام ضروریات کی، سب آپ کی ذمہ داری ہیں۔ تو لہذا اسلام نے پھر ان کو پوری طرح ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور مرد کو خاص طور پہ ایک
فوقیت دی ہیں، حاکم بنا دیا، حاکم بنا، رجال قوامون علی النساء، اس کی حکمت ہے نا۔ بالکل، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اچھا، یہ ہے دو وجہ بتا دی یعنی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ نے، جی ہاں، ایک تو فضیلت دی ہے، جی بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے یہ۔ اس میں ہم جو یہ عورت مارچ کر کے جو مساوات کی بات کرتی ہیں، تو پھر اللہ کے خلاف اللہ جاتا کے ہے۔ خلاف ایک وہ چیلنج ہے اللہ کو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، یہ جانتی ہیں۔ بہت خطرناک، بہت خطرناک بات ہے کہ جس طرح کی بات کرتے ہیں، جو اللہ نے ایک قوام بنا دیا ہے جی، کہ وہ وہ ان ہے، کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ ایک فطرتی طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی ادارہ جی یہ نہیں ہوتا کہ سارے جو ملازمین ہیں سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت عمدہ دلیل۔ جی ہاں، تو اس میں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اس میں اور ٹاپ پر ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے۔ اس طرح ایک پورا ایک طریقہ ہے جس کے مطابق سسٹم چلتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ سب کو کہہ دیں کہ سارے ہی جو ہیں اس کے باس ہیں، سارے مساوات ہو گئی جی، یہ مساوات ہو مساوات، ایسی مساوات اسلام میں نہیں ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ سارے، پھر وہ معاملہ کہاں چلے گا، بہترین۔ وہ ادارہ نہیں چل پائے گا۔ تو لہذا ایک گھر بھی ایک ادارہ ہے، تو گھر میں بھی ایک سربراہ ہونا چاہیے تاکہ وہ گھر کو چلا سکے، اپنی بیوی کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرے، بچوں کے مسائل ہیں وہ حل کرے، ان کے نان نفقے کے مسائل ہیں وہ حل کرے، ہر چیز۔ بات ہی شروع ہوئی ہے وہاں پہ مہر سے، تو اسی لیے پھر اس کی جو مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما انفقوا من اموالہم، اور جو بھی انہوں نے مال خرچ کیا ہے، تو پہلے مرحلے میں ہی اس نے اپنی بیوی کا مہر عطا کیا ہے، تو یہاں سے ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری، اور پھر سارا نان نفقہ جو ہے اس کا ذمہ دار وہ پھر مرد اتنی ہے۔ ایک فضیلت تو اس کو بیچارے کو مل ہی جانی چاہیے کہ اتنا خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا، بالکل وہی نہیں، جب اور اگر وہ خرچ نہ کرے الٹا اس سے مانگے تو پھر وہ گھٹیا پن ہے۔ یہ بات ہے۔ جی آج کل یہ بھی معاملہ شروع ہو ہاں، نہیں، یہ گیا بہت کہ آپ کی گھٹیا بیٹی کیا کماتی ہے تو چلو ہمارے بیٹے کو کیا کھلائے گی، یہ کوئی ڈسیبل ہے یا اس کا ذہنی مریض ہے، کیا اس کو مسئلہ ہے، نہیں، وہ یا تو- بالغ نہیں ہوا ابھی تک جو آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ بالکل، تو آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ بڑے ہی سخت اور واضح الفاظ میں کہا کہ یہ وہ اس کے خاندانی ہونے کی نشانی نہیں کہ اگر الٹا اسی کو کہے کہ مجھے لا کے دے۔ مفتی گلزار صاحب، پروفیسر ڈاکٹر صاحب سہیل حسن صاحب نے بڑا مقدمہ ایک بنا کے دیا ہے ماشاءاللہ، تو اب میں اسی سے شروع کروں گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک، یہ بہت زیادہ قرآن میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس دنیا میں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں بہرحال آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ہے وہ مجھے اس پروگرام میں بلایا ہے۔ جیو کا شکریہ، جیو کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اور تمام دوستوں کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں آمد کا ذریعہ ایک انسان کے لیے اس کے والدین ہیں، اور والدین جب ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرتی طور پر والدین کے دلوں میں ایک ایسی شفقت اور ایک ایسی محبت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے کہ روئے زمین کے کسی انسان کے اندر وہ شفقت نہیں ہے جو والدین کی اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 10 بچوں میں اگر جو ہے وہ سب کے سب رو رہے ہیں تو ماں صرف اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، دوسرے بچوں کو نہیں اٹھاتی، اس لیے کہ فطرتاً جو ایک محبت اور شفقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے دل میں ڈالی ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ یعنی قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر فرما کے اس کی والدہ نے اس کو بڑی تکلیف میں جو ہے وہ والدہ پہ پھر فوکس کر دیا نا، جی کیونکہ تکلیفیں زیادہ جی ہوں، تکلیفیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ تخلیق کا معاملہ، جی اسی طرح مطلب یہ ہے کہ والد بھی تکالیف اٹھاتا ہے۔ جب اس دنیا میں انسان بچہ جو ہے وہ نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، نہ پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ والدین ہیں جو اس کو کھلاتے بھی ہیں، جو اس کو پلاتے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان والدین کو اس کی پرورش کا جو ہے وہ ذریعہ بنا والد کی دیا۔ بھی کوئی عزت ہے مطلب، جی بہت عزت ہے۔ یعنی وہ باہر بیچارہ ہاسپٹلز میں، اداروں میں، بازاروں میں وہی پھرتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک جوڑا ایسا اللہ نے ایک انسان کے لیے بنایا ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ بچہ جب روتا ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں، یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچہ جب خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی اور اس کی اٹکیلیاں جو ہیں وہ ان کو اتنی معزوز کرتی ہیں کہ ان کو اپنے سارے غم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر
عظیم والدین کو بنایا ہے انسان کے لیے، تو پھر اس نے ساتھ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح جو ہے تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، اپنے ساتھ بھی، اپنے والدین کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرو، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح تم احسان کرو جس طرح جو ہے وہ تمہیں بچپن میں انہوں نے پالا ہے۔ یعنی یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ، ان کے ساتھ ایک خاص محبت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جب کسی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، کمانے کے قابل نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان دو افراد کو اس کی خوراک کا اور تمام معاملات کا ایک ذریعہ اور سورس جو ہے وہ بنایا ہے، ذمہ داری لگا دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اپنی اولاد کی پرورش کو اور ہر لحاظ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے جو ہے وہ جو ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑی نافرمانی ہے، اور یہ شرک، جہاں پر شرک کا ذکر ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ والدین کی نافرمانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جی نہایت سنگینی ہے اس کی، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں آج کل نوجوان ذرا بولنے لگ گئے ماں باپ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری جنریشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تم تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تم تو کوئی شے مذکور ہی نہیں ہے، تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان والدین کے ذریعے سے تمہاری حیثیت کو بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم پھر جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا ہے، انہوں نے تمہیں تعلیم دی ہے، انہوں نے تمہیں جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے۔ اب اگر یہ بات کرتے ہیں، تمہارے حق کی بات کرتے ہیں، تمہاری یعنی جو نصیحت کرتے ہیں وہ ترش نصیحت جو ہے وہ تمہیں دوسرا کوئی نہیں کرے گا، بالکل نہیں کر سکتا، اور اس میں شفقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک قانونی چیز بھی ہے، اور جو کیئر ہے، احتیاط، خیال رکھنا، یہ بھی تو اسلام ہے نا، کہ بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مثلا کیسے وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 مہینے دودھ پلانا اور پیٹ میں اٹھانا، اس پرورش 30 مہینوں کا ذکر۔ یہ 30 مہینوں سے کیا مراد ہے؟ ماں نے 30 مہینے ایک بچے کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی اس سے پہلے اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آخر اس خاندان کی بنیاد کیا ہے، جی یہ چیزیں ہیں، پہلے اس کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، یہ کنبہ بنتا کیسے، نکاح کا جو ڈپارٹمنٹ، نکاح کا جو معاملہ ہے، اس کے بعد یہ مراحل آتے ہیں۔ یقیناً جیسے آپ نے کہا ہے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، اس کی وضاحت، بنیاد وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، بنیاد تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ وہی پہچان ہے، اختیار ہے، سبحان اللہ، کہ پہچان ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا یا نوجوان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اب شادی کے قابل ہے، اسلام نے تو جلدی کا کہا ہے، لیکن بہرحال جیسے کہ ہمارے عرف میں موجود ہے چیز، یعنی کہ جب وہ اس قابل ہو جائے تو پھر اس کے لیے لڑکی دیکھی جاتی ہے۔ اور جو ہمارا عرف ہے یا ہمارا کلچر ہے کہ ماں باپ دیکھتے ہیں، جی اتنا ہمارے ہاں آزادی نہیں ذرا دی گئی، بہتر ہوتا ہے ان کو، جی ہاں، ظاہر ہے کہ وہ برا بھلا سمجھتے ہیں، ان کا تجربہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن نوجوان نسل جو چاہتی وہ تو ہے کاپی کر رہے ہیں نا، سسٹم تو ہمارا وہی ہے کلاسیکل جو ہے، بالکل، اب اس کو وہ کہتے ہیں یکدم ہم بدل جائیں، نقصان بھی ہو جاتے ہیں اکثر۔ قرآن کریم نے بھی جو حکم دیا ہے والدین کو ہی حکم دیا ہے، والدین ہی کو مخاطب کیا ہے، جتنے بھی ان مسائل کو دیکھ لیجیے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جی بالکل، تو ان کو حکم والدین کو دیا کہ تم نکاح کر دو ان کے، جی ہاں، تم ان کے نکاح، بہت اچھا نقطہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ پھر والدین کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کے لیے جو ایک معیار مقرر کر دیا ہے وہ اس کا خیال رکھیں، اس معیار کے مطابق ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹی کے لیے ان کو شوہر چاہیے تو پھر یہ ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض وفساد کبیر۔ تو یہ ہے کہ جو بھی دین اور اخلاق، دو چیزیں دیکھ لو، یعنی اور کوئی باتیں نہیں، مال اور قد کاٹ، کوئی کچھ نہیں، مطلب وہ ضروری نہیں ہے، وہ اچھی ہیں، آنی جانی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو انسان کے کام آئیں گی، اس کو قبر تک لے کے جائیں گی۔ اللہ اکبر، تو وہ دو ہی ہیں، دین اور اخلاق۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو اس کو تم دو، اور اگر آدمی اپنے بیٹے کے لیے کوئی دلہن تلاش کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ دین والی کو پسند کر لو تو حسب، نسب، جمال سب کچھ جو ہے پیچھے رہ گیا، مال وہ سب ختم ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، دین کی ہے، دین کی گارنٹی ہے کہ دیندار جو ہے پھر اولاد کا اس کے اثرات آئیں گے۔ جب ماں دیندار ہوگی
تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بالکل آگے بھی آئیں گے. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ناظرین کرام ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اپنے مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن اور مفتی گلزار صاحب سے مزید کوشچن کریں گے خاندانی نظام کی خوبصورتی کے بارے میں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے خاندانی نظام کے بارے میں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہیں, مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب بات تو آپ سے ہو رہی تھی کہ نکاح جو ہے وہ اگر اچھا ہو جائے تو آگے پھر بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو سکتی ہے. جی ہاں اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک, تیرے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی تو دیندار اور پسند کا. ایک محاورہ ہے کہ اس کا محدثین نے تو یہ بھی کہا, آپ تو بہتر جانتے ہیں, کہ اگر نہ یہ پسند کیا تو پھر ہاتھ پھر مٹی میں رل جائیں گے. تو بہرحال اس کی مزید توضیح فرمائیے. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر, کہ آپ کی بات کوئی یہ ایسی نہیں ہے کہ لڑکے میں بھی دین اور خلق اور لڑکی میں بھی دین اور خلق. جی ہاں دونوں طرح سے, کہ اگر نہیں کرو گے تو فساد پیدا. اچھا سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا اخلاق اچھا ہے؟ پہلے تو بڑی اچھی ہوتی ہیں, منڈے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. جی وہ تو ہی ماحول سے دیکھا جاتا ہے نا, ماحول سے اور اس کے والدین کے. اب ہماری بیویاں کہتے ہیں شکل سے تو پہلے آپ بڑے شریف لگتے تھے, اب تو پھر تو وہی نا آپ نے جو گڑبڑ کی ہوگی تبھی ہوگا. گڑبڑ تو ہم کرتے ہیں. اچھا ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا جا سکتا جی ہاں نا, وہ اس میں کوئی خاندان حرج تو نہیں؟ اس میں کوئی بات نہیں. ظاہر ہے کہ جو ہمیں اس کا حکم دیا گیا, پوچھا گیا, کہا بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تمام چیزیں بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پوری طرح ہمیں یہ کہا گیا کہ اجازت لے کے, لڑکی کی بھی اجازت, لڑکی کی بھی اجازت لینی ہے اور ولی کی بھی اجازت ہے, دونوں اجازتیں ہیں. سبحان اللہ. اب ولی کی اجازت کی تو بات کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے ولی ہونا چاہیے, لا نکاح الا بولی, وہ اس کا ولی ہے, والد ہے, بیٹا ہے, جو بھائی ہے. اب لیکن اس سے نہیں پوچھتے اس بیچاری سے, وہ ضروری اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیز ہے نا, یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں. اب زبردستی اس کے اوپر مسلط کرنا وہ نہیں چاہتی. کہتے نہیں تم بڑوں کا ادب نہیں کرتی, ہاں تو یہ ہے, تو وہ ہے, تو ماں باپ کی بات نہیں مانتی. تم نے بھی اس کا خیال, اس نے زندگی اس نے گزار. جب نبی علیہ السلام نے اس کو یہ حق دے دیا ہے بالکل, تو پھر ماں باپ تو نبی پاک کے بعد ہی آئیں گے نا. وہ خنسہ ابن حزام جو آئی تھی, اچھا ان کا نام خنسہ تھا. جی ہاں, تو وہ آئی تھی کہ یا رسول اللہ کہ میرے باپ نے میرے چچا زاد سے شادی میری کر دی ہے, نکاح رشتہ کر دیا ہے, میں پسند نہیں کرتی. تو کتنی سچی عورتیں تھیں. جی ہاں بالکل صاف واضح کہہ دیا اس نے. اور وہ قبائل تھے, حالانکہ خطرناک قسم کی غیرت تھی ان کے اندر, پھر بھی وہ خاتون گفتگو کر رہی ہے. بالکل. تو آپ نے بلایا اس کے والد کو, اس نے یہی کہا کہ میں اپنے باپ کی, آپ نے پہلے بتا دیا کہ نہیں تمہیں حق حاصل ہے, تم نکاح فسخ کر سکتی ہو, تم نہیں چاہتی تو نکاح فسخ ہو جائے گا. واہ. یہاں تک کہ بتا دیا. اس کے باپ کو ہی بلا لیا. پھر اس نے یہ کہا کہ نہیں, میں صرف یہی چاہتی تھی, یہ چاہتی تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا بھی حق ہے, ہمیں بھی اجازت دی ہے ہماری شریعت نے, ہمارے دین نے, کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں. لیکن میں اس وقت اپنے باپ کی بات کو قبول کرتی ہوں اور میں اس کی بات کو جاری رکھتی ہوں, میں اس کا انکار نہیں کرتی, لیکن یہ بتانا چاہتی تھی. تو اس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق. جی ہاں, تو یہ دیکھیں نا, یہ ہے ویمن رائٹس, اس کا مطلب یہ تو حدیث سے ہمیں مل رہے ہیں. حدیث سے مل رہے ہیں. تو وہ ہے کہ پھر اس میں اس سے پوچھا جائے گا, اس کی ماں پوچھ لے, اس کی بہنیں پوچھ لیں, اس کے پوچھ لیں کہ بھائی اس طرح ہمارے پاس یہ رشتہ آیا ہے ایک بندے کا, یہ اس کی مسائل ہیں, یہ اس کا جو بھی اس کی صفات ہیں وہ بتا دی جائے. تمہیں قبول کرتی ہو یا نہیں کرتی. وہاں پہ بتا دیا کہ کنواری جو ہے وہ شرم کرے گی. اب تو وہ چیز نہیں رہی, اکثر وہ بولتی ہی نہیں, ابھی تو بولنے نہیں دیتی. جی ہاں, تو وہ پھر آپ نے کہا کہ اس کا جو خاموشی ہے یہی اس کی رضامندی ہے, سکوتھا رضاھا, تو اس کی رضامندی بھی ہو گئی, بس ٹھیک ہے, ختم بات, اب اس کی شادی کر دو. تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ آداب ہے, یہ آداب بتا دیے, رضامندی, اس کی خواہش, اس کے تمام دیکھ, اس لیے کہ زندگی اس نے گزارنی ہے. آپ نے نہیں, ماں باپ تو ختم ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, وہ بیچاری رہے گی ان کے ساتھ. تو آپ نے اگر اس کے لیے انتخاب اچھا کیا تو اس کی زندگی بن جائے گی. یہ اس کا حق بھی ہے, اس کا حق بھی اچھا انتخاب. اچھا مفتی صاحب آپ یہ بتا دیں, چلیں وہ فیڈ بھی تو کرانا ہوتا ہے نا بچے کو, اللہ نے اولاد دے دی, چلو اس میں بھی ہمیں جائز طریقوں پہ ہی رہنا چاہیے, میڈیکلی بھی وہ ٹھیک ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے حرکتیں نہ کریں. اچھا اس میں عورت کا خیال ہے کہ اس کے بھائی اب اس نے پریگننٹ ہونا ہے, پھر بیبی پیدا ہونا ہے, یہ تو ایک ہم روزانہ دیکھتے ہیں چیزیں. اب اس میں 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے, اگر اتنا سا وقفہ آپ مان لیں اسلام میں, تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں آپ مذہبی لوگ مانتے ہیں اس کو؟ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے بچے کافی ہوتے ہیں.
میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں قرآن مجید نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ ارشاد فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور وہ طلاق کے موقع پہ کہا ہے جی جی کہ اس وقت بھی اس کا حق نہ مارا جائے، نہ مارا بچے جائے، کا یعنی infant۔ 2 سال جو ہے کاملین، بچے یعنی کاملین، کمال اللہ ہے، سبحانہ کمال۔ وتعالیٰ نے حولین اور پھر کاملین کی مطلب یہ آگے شرط لگائی ہے، مدر فیڈ کی اہمیت۔ جی جی۔ اب دیکھیں ہم بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی کے ٹریڈیشنز کمزور ہوتی ہیں تو پھر ایک دوسرا جو غالب قوم ہوتی ہے اس کی روایات پر جو ہے نا وہ ہم عمل کرنا اور ان کی ٹریڈیشنز کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ایک فیکٹر جو آج کے اس دور میں ڈاکٹر صاحب آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ اپنی کرتی ہیں کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید بچے کی زندگی تو صرف جو ہے وہ ایک دودھ میں جو ہم بازار سے خریدیں گے اسی میں موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی روایات آج بھی اس کے باوجود کہ ہمارا دنیا کی قوموں میں ایک کمزور مقام ہے لیکن ہماری روایات آج بھی دنیا کو قوموں میں بلند و بالا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ پلاؤ یہ جی جی پہلے 3 دفعہ تو لازمی پلاؤ۔ ہاں یعنی قرآن مجید سے ہم نے منہ موڑا، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہم نے منہ موڑا تو پھر کیا ہوا کہ ایک بریسٹ کینسر کی جو لعنت ہے جی 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 بالکل، وہ کس طرح جو ہے وہ یعنی پہلے ہماری دادیوں نانیوں میں کوئی نہیں کسی تھا، قسم کا کوئی نہیں اور تھا، 8-10 بچوں کو ماشاءاللہ پالا، اور پھر وہ یعنی بہت طاقتور اور مضبوط رہتی تھی۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، نیچرل پروسیس ہے، اس میں خواتین کا بھی فائدہ ہے۔ جی فائدہ ہے اس میں بالکل۔ اور پھر دیکھیں ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے 2 سال جو ہے وہ اگر اس کو وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں کے ساتھ، یعنی اس کے جو ہے نا وہ دودھ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو پھر ایک اتنی محبت ایفیلیشن جو ہے وہ جس طرح پیدا ہوتی ہے وہ اولاد جو ہے وہ اپنی اس ماں کی گود کو جو ہے وہ یعنی اپنے سب سے بڑی جائے امن جو ہے وہ بچہ اپنی ماں کی گود کو قرار دیتا ہے۔ اور تربیت کا یہ عمل 2 سال جو والدہ کرتی ہے دودھ پلاتے ہوئے کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انسان بننے کے لیے وہ 2 سال جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اصل وہی 2 سال اصل وہی 2 سال ہیں جس میں اس کو ایک حلال رزق ملتا ہے، پھر اپنی والدہ کی طہارت جو ہے وہ ملتی ہے، اس کو والدہ کی روحانیت ملتی ہے، طہارت بھی جی جی یعنی روحانیت اس کو ملتی ہے، والدہ کی روحانیت اس کو ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلائنڈ فیتھلی ان ٹریڈیشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے جو معاشرے کے لیے، جو افراد کے لیے، جو کمیونٹیز کے لیے، جو خاندانوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی روایات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے، پھر جا کر جو ہے وہ علامہ اقبال بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب آداب فرزندی جو ہے آپ چاہتے تو ہیں لیکن آداب فرزندی سکھانے کے لیے جو فیض ہے اور جو گود ہے وہ تو آپ کے پاس توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ فیڈر دے دو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر سے بات کر لیتے ہیں فیضان نظر سے۔ حضرت اقبال کے بارے میں شورش نے کہا کہ میں نے حضرت اقبال سے پوچھا، ان کی ملاقات ہوئی تھی آخری عمر میں نا، کہتے ہیں جب ملنے گیا تو وہ صاحب فراش تھے، آخری 3 سال بیمار تھے، تو میں ینگ تھا تو ان کو دیکھ کے ایک روئے پہ میرے روب طاری ہو گئے حضرت اقبال کو۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ فیضان نظر سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی پڑھے لکھے، انہوں نے کہا جی تربیت۔ اب دیکھیں اقبال نے تربیت پہ کتنا زور دیا اور وہ قرآن سے ایکسٹریکٹ کیا۔ اب تربیت میں جیسے انہوں نے بتایا بھی طہارت بھی شامل ہے۔ یہ قرآن اس نام کی ایک صورت دیتا ہے تربیت کے نام، سورہ لقمان۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ۔ اچھا والدین کی تربیت، بچوں کی تربیت کے ساتھ وہاں پھر وہ شرک اور توحید کا ذکر آ گیا، اس کا مطلب بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تو حضرت لقمان کا جو ماڈل پیش کیا گیا ہے اس پہ روشنی ڈالیں کیونکہ بیٹا بھی گھر کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے جو ہے باپ کا رول، اللہ لقمان کا ذکر لقمان سے کیا ہے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے نہ لقمان الحکمت ان اشکر للہ، تو لقمان کا ذکر کیا ان کی حکمت کا اور ان کی شکر گزاری کا۔ باپ میں بھی حکمت ضروری ہے، تو باپ کی حکمت، باپ کا علم، باپ کا اس میں ویژن، تمام چیزیں جو ہیں وہی آگے اولاد میں جائیں گے۔ تو لہذا پھر باپ جو تربیت کرے گا اور تعلیم دے گا اور ان کو خیال رکھے گا، نگہداشت کرے گا، ان کی ہر چیز پہ نظر رکھے گا، تو وہی اسی سے اولاد بنے گی۔ اگر وہ اس کو بالکل اسی طرح بے مہار چھوڑ دے، اداروں کی نظر، اسکول، کالج، یونیورسٹی، نہیں وہ تو وہی ہے کہ یا تو آپ اس کو وہ ریموٹ کنٹرول دے دیں یا موبائل دے دیں، وہ تو دیا ہوا، وہی دے دیا، تباہ ہو گئی، تباہ ہو گئی، موبائل سے پڑھائی ہو رہی ہے جی سب وہ غلط باتیں ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے تباہی کے لیے اپنی نسل کو اس طرح جب خراب کر دیا ہے
کہ ریموٹ کنٹرول دے دیا ہے ایک تو اس کو، دوسرا وہ موبائل دے دیا ہے کہ جو مرضی کرو. ماں بھی ہے، بچہ رو رہا ہے، لے یہ لے، اور اس کو دے دیا 4 گھنٹے سر. کیا تو کتنا مضر ہے اس کی صحت کے لیے بھی، اس کی نظروں کے لیے بھی، وہ انتہائی خطرناک ہے. خلاف حکمت ہے. جی خلاف حکمت ہے کہ اس طرح کیا جائے. تو بہرحال تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اور یہاں پر یہی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہی بیان کی ہے کہ یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے. تو باپ کے ہے وہ دیکھے، یہ نہیں کہ باپ نے چھوڑ دیا اب ماں پہ. ماں ٹھیک ہے کرتی ہیں، بہت ایسی جلیل القدر مائیں گزری ہیں جی کہ جنہوں نے اتنی بڑی تربیت کی ہے. امام احمد کی والدہ، امام بالکل. شافعی کی والدہ، والد تو ان کے فوت، امام بخاری کی والدہ دودھ پلاتے ہوئے باوضو ہو کے پلاتی تھیں، اس لیے کہ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا روحانیت، اس کا مطلب وہاں سے چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. بالکل اللہ اس کا فائدہ یہ امام بخاری کی والدہ کی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو وہی کہنا نا کہ یہ چیزیں کہ وہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی مائیں دی، اور پھر باپ ایسے ملے کہ جنہوں نے ان کو پوری طرح سنبھالا، ان کو تربیت دی، ان کو ایک ان کے اندر ایک مردانہ وہ کہہ لیجیے ایک خصائص پیدا کیے، ان کو واقعی وہ شعور دیا کہ انہوں نے اس دین کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے، اور پھر پوری انسانیت کو یہ تمام چیزیں دکھانی ہیں. بہت ہی خوبصورت. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر ایک باپ ہی دے سکتا ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت پہ جو ہم فوراً توجہ کرتے ہیں، اس سے پہلے باپ کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ناظرین گفتگو میں وقت کا تو پتہ نہیں چل رہا، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے والدین پہ، عورت اور مرد پہ، بچوں پہ، اور پورا ڈپارٹمنٹ ہے. کاش کہ ہم سمجھیں کہ خاندان کتنا اہم جو ہے وہ شعبہ ہے. ابھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کا آخری حصہ ہوگا، اس میں مزید کچھ انتہائی اہم پوائنٹس اٹھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے اسلام کے خوبصورت ترین نظام کی، خاندانی نظام. معیشت بھی بعد میں، حالات زندگی بھی بعد میں ہیں، بچے بھی بعد میں ہیں، سب سے پہلے جو ہے مرد عورت. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب ابھی اس طرف آتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے اس معاملے میں باپ اور بیٹے کی تربیت پہ، لیکن ایک مفتی صاحب یہ فقہ کی بھی بات ہے. کف جو ہوتا ہے، کف کا کیا مطلب ہے؟ کف کیا ہوتا ہے؟ برابری کے رشتے تلاش کرو، اور حق مہر بھی اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن پہلے وہ جی ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یعنی پیرنٹس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں کیا ہماری اس سوسائٹی میں. یعنی پیرنٹنگ جو ہے وہ نہیں ہے. اب انگریز ہمیں بتا رہا ہے. جی والد کیسا ہونا چاہیے، اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. والدہ دیکھیں، والدہ کی بطور خاص تربیت جو ہے نا وہ علامہ اقبال کو بار بار میں ذہن میں یہ آتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گر پندے ز درویش پذیری ہزار امت میرد تو نہ میری. کہ اگر تو ایک میرے اس درویش کی ایک نصیحت مانے، یعنی آپ جو ہے وہ سیدہ کی طرف ہو جائیں، سیدہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سطح پر ہو جائیں، اور معاشرے سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیں، پھر تیری گود میں جو ہے وہ شبیر جیسی ہستی پیدا ہو. جی 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 علامہ اقبال نے یہ شمع محفل نہیں ہو. جی 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 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت پر بھی توجہ کرنی چاہیے. جہاں تک کف کا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے کف جو ہے خاندان کا جو ہے وہ علم و عمل کے اعتبار سے اور سٹیٹس کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ بالکل یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری بچی یا بچہ جو ہے وہ وہاں پہ گزر بسر جو ہے وہ کر سکتا ہے. نہیں، اگر اس مقام کو آپ نہیں دیکھتے تو پھر یہ طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکے. جی جی وہ بالکل. اسی طرح بچے کو آپ ایسی لڑکی تما دیں جو اس کے کف میں نہیں بنتی، جو اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں بنتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی قابل افسوس ہوتا ہے. پھر اس کا یعنی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ خاندانوں میں بگاڑ اور فساد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. نقصان یہاں پہ عورت کا ہی ہوتا ہے. یہی مرد اور عورت جو ہے وہ خاندانوں کو جوڑنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہی مرد اور عورت جو ہے وہ خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. لیکن ایک حدیث کے آپ استاذ ہیں تو اس میں تو حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا تھا. زینب تو ہیں نبی پاک کے خاندان سے، تو وہ کیسے ہو گیا پھر؟ اس کا مطلب اس میں دیگر فقہا کی بھی جو رائے ہے کہ یہ نہیں ہے کہ برابر میں 100% ہی وہ لازم ہو گیا. نہیں، ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ اس کو دیکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو بہتر ہے اس لیے کہ پوری زندگی گزارنی ہے اس عورت نے اس مرد کے ساتھ، تو یہ چیزیں پہلے دیکھی جائیں.
اور اس میں اگر کوئی ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس وہ کہتے ہیں ہم تو سید ہوتے ہیں، ہم تو غیر سید میں نہیں، کہیں کہاں پہ یہ کہیں نہیں ہے، ایسی کوئی نہیں ہے۔ کریں تو اچھا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اصل چیز وہ تھی۔ ظاہر ہے کہ زید صحابی رسول تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، لیکن وہاں پہ اصل جو چیز اللہ تعالیٰ کے نے سامنے رکھی اس کا ذکر کیا، تاکہ وہ جو ان کے ہاں پہلے تھا کہ متبنہ کے اچھا کو کہ لے پالک ہے، جہاں لے پالک جو ہے وہ بیٹا نہیں بنتا، وہ صحیح وہ کہتے تھے کہ بیٹا بن وہ گیا، تو کیسا کا بیٹا ہو، یہ کہنا اپنی بہو سے شادی کر اللہ لی، اللہ اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کو اتنے بڑے الزام لگا دیا۔ لیکن اس کسٹم کو بھی نبی پاک کے ذریعے اللہ نے توڑنا تھا۔ اندازہ کریں کتنا صبر ہے نبی علیہ السلام میں۔ جی ہاں، تو وہ توڑنے کا مسئلہ تھا کہ اس کو توڑ دیا اور پھر یہ مسئلہ بتا دیا کہ یہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، نکاح پڑھانے کا ہمیں بھی کبھی کبھی موقع ملتا ہے، ہم اس خوشی میں چلے جاتے ہیں چلو دیکھیں گے بھی، شادی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ہمیں اپنی یاد آ جاتی ہے، تو یہ اس میں حق مہر میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ دیکھا، آپ بھی پڑھاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں لکھ دیں جی لکھ دیں، دے دیا نہیں دیا نہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ ہاں نہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا اور کہ مہر اسلام میں کسی وجہ سے رکھا ہے۔ بالکل جی ہے، جب قرآن نے کیا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اللہ تو یہ ان کو ایک خوش دلی سے دے، خوش دلی سے ایک عطیہ دینا ہے، کوئی تحفہ دینا ہے جو تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی ایک پہلے سے بتا دیا کہ ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت پر نہیں ہے، مرد کے اوپر ہے۔ وہ پہلے ہی دن جو ہے اس کو مہر دے گا، اور جو کہا آتوا النساء، اور اس کے بعد کیا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَإِن ہے وہ، تو اگر وہ دیں تو کچھ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، تم پہلے سے کہو کہ دیتا کون ہے۔ اچھا نہیں سر، نحلہ کا کیا مطلب؟ نحلہ سے مراد یہی ہے کہ وہ چیز جو ایسی یعنی جس سے دل خوش ہو جائے، یعنی مجبوری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، کہ It's all about love۔ جی ہاں، تو وہی نا ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ شرعی مہر ہونا چاہیے، شرعی کیا ہوتا ہے؟ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ شرعی کون سا ہوتا یہ مفتی صاحب ہی کہتے ہیں 31 روپے ہوتے ہیں، کتنے جی؟ ہے؟ 32 روپے۔ آپ بتائیں جی کتنا شرعی مہر؟ یہ بڑی وآتیتم احداہن قنطارا، میں یہ عرض کرتا اسی صورت ہوں النساء اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، یعنی ریٹرن بھی کوئی نہیں، ذرہ بھی نہیں لینا واپس۔ نہیں آپ نہیں اگر لے کہیں سکتے طلاق کے خدا نہ تو خواستہ، قرآن نے ڈھیروں کا ڈھیر کہا ہے۔ ڈھیر تو سر سونے چاندی کا بھی ہو، سونے یعنی $1,00,000 جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کو حق یعنی مہر شرعی کہے گی جہاں پر میاں اور بیوی جو ہے وہ راضی ہو اچھا سر، ویسے آپ ریکمینڈڈ بائی حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ 12 وقیہ یا کچھ اس طرح دیتے تھے؟ یعنی وہی تھا جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اچھا جی ہاں بالکل، اب وہ چاندی کا بعض مفسرین کرام نے اس کی تفصیل بتائی ہے اپنی کتابوں میں، کہ وہی ہے کہ وہ اتنے اوقیہ چاندی تھی، چاندی کو آپ اگر ہم ملٹیپلائی کریں پیسوں میں، کریں آج کل کے حساب سے تو وہ لاکھوں میں ہو جائیں گے۔ میں عرض کروں، یہ میں ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں نے کارڈ بات کری کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی جو ہے وہ دیا جائے، مہر فاطمی جو ہے وہ 20 لاکھ سے بھی آج کے دور میں زیادہ بنتا ہے۔ جی جی جی، یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں دیا تھا ان کو۔ دیکھیں اس دور کی جو چاندی تھی، اس دور کا جو سونا تھا، آج کے دور میں اگر دیکھیں نا جی تو پھر سمجھ لگ جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر اپنی پرسنلی میں آپ کو عرض کروں کہ نکاح پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ مہر فاطمی جو ہے وہ رکھیں، میں نے کہا یہ تو پھر 22 لاکھ روپے بنتا ہے۔ مہر فاطمی کیا ہوتا ہے؟ 22 لاکھ روپے بنتا ہے، میں رکھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کا نام صرف سنا ہے اور نہ شریعت کے جو حقائق ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہماری سر وہ حق مہر کا ایک یہ بھی تصور ہے کہ وہ طلاق کے موقع پہ ایشو ہوتا ہے، یہ تو عجیب بات ہے، وہ تو نکاح پہ دینا ہوتا ہے۔ نہیں وہ تو واجب ہو جاتا ہے نا کہ طلاق میں یا وفات پہ، اس صورت میں تو واجب ہو جائے گا، اب دینا ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہی ہے کہ جب نکاح ہو گیا دے دو، سبحان اللہ، اسی میں برکت ہے، اسی میں برکت ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے، اس کی مثال ہم سامنے ملتی ہے کہ بعض عرب ملکوں میں یہی لاکھوں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں کی بات ہوتی تھی وہاں پر، اب کیا ہوا پھر شادیاں نہیں ہو رہی۔ وہ بھی ایک مبالغہ ہے، حضرت عمر نے اس پہ کہا بھی تھا، اس پہ بھی کہا، اب ان کو مجبوراً پھر یہ اس کو بدلنا پڑا، اس کے انتظامات کرنے پڑے، اس لیے کہ لڑکے جا کے باہر جاتے تھے دوسرے عرب ملکوں میں شادیاں کر لیتے تھے۔ بالکل، اب وہ اپنی بیٹیاں، وہ ٹرینڈ بڑھ گیا، اب لڑکیاں بیٹھی ہیں اپنے گھر کی اور وہ باہر جا کے، اس کی وجہ یہ بنی ہے، یہی وجہ ہے۔ اچھا دونوں افراط و تفریط جو ہے، افراط و تفریط ہے وہی نا۔ اچھا آپ کو اگر حق مہر دینا پڑے تو کتنا دیں گے؟ پرسنل کوسچن ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سنت کے مطابق، سنت کے مطابق بھی، اور یہ ہے کہ انسان کی حالات جو دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا اس میں یہ کہ تھوڑا بھی دے سکتا ہے، تھوڑا بھی دے سکتا ہے، وہ بھی سکتا ہے۔ آپ نے جب ایک کو شادی کر دی کہ زوجتک بما معک من القرآن، اللہ اکبر،
تو دیکھ لیجیے اللہ کتنی آسانی یعنی فرما دیا کیا آپ نے۔ مطلب اس کا کہ قرآن کے بدلے وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن شادی اس کی بھی کرنی ہے، شادی اس کی بھی کرنی مفتی تھی۔ صاحب غریبوں کا بھی خیال رکھیں، بالکل بالکل بالکل۔ تو آپ امیروں کے نکاح وہ پڑھاتے ہیں، بیچارہ گھوم گھام کے آ گیا، کہا کہ کوئی چھلا ہی لے آؤ، لوہے کا چھلا لے آؤ، نہیں مل رہا، کہیں نہیں، میرے پاس ایک چادر ہے بس، کہ چادر دو گے تو خود کیا کرو گے پھر؟ تو اسی لیے پھر کہا چلو جاؤ، میں نے تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ اس کے بدلے تمہاری شادی کر دی اس خاتون سے۔ حیاکم اللہ۔ تو دیکھ لیجیے کتنی مصعب بڑی ایک رحمت ہے۔ کوشچن ہے، آج کل خلا اور طلاق بہت بڑھ گیا ہے، ہمیں جی ہاں۔ یہ اس پہ ممبر و محراب کو نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ 1 منٹ آپ کے پاس، کون سی نصیحت ہے کہ یار یہ طلاقیں تھوڑی کم ہو جائیں، ختم تو ہوں گی نہیں، اللہ کرے ہو ہی جائیں، اور خلا جو ہے نا اس پہ فیشن بن گیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ عورت کو امپاور آپ نے کیا کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کی جب کمانے لگ گئی تو خلے کا ریٹ بڑھ گیا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بالکل انیشلی جو ڈسکس کیا ہے وہ ہے کہ رجال جو ہے وہ قوام ہیں عورتوں پر۔ اس تصور کو ہم نے یعنی بطور ریاست جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے بدقسمتی سے۔ ہم نے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے لیے تو ایسی پاورفل قانون سازی کر دی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں، حتیٰ کہ ہماری عدالتیں بھی بعض اوقات یہ کرتی ہیں کہ دوسری تیسری پیشی پر جو ہے وہ عورت کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں، اور ادھر قتل کے فیصلے نہیں، قتل کے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ یہ عورت کے خلاف بات نہیں ہم کر رہے، نہیں خلاف کی بات نہیں ہے، پرابلم ہے کہ مطلب 2-3 تاریخوں پر اگر جو ہے وہ عدالت میں نہیں جاتا، مرد نہیں جاتا تو اس کو عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے، اور یہ خلا بنتا بھی نہیں ہے۔ یا تو یہ اس کو پتہ ہی نہ ہو اور خلا تو دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہم نے یعنی مرد کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے بطور ریاست۔ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ایسے قوانین بنانے چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے جہاں عورتوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، وہاں مردوں کو جو اللہ نے عزت و شرف عطا کیا ہے اس کو بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی دفاع کریں ہم، اور ریاست خود قانون کی طور پر نہیں رہے گی تو بیچارہ کیسے پروٹیکٹ کرے گا؟ اور پھر جب خلا لے لیتی ہیں اس کے بعد عورتیں جو ہے وہ کن مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ لینا تو بڑا آسان ہے، جب وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے، بھابھیوں کے مسائل۔ اچھا آگے پھر انہوں نے جب شادی بھی کرنی ہے نا، بعض کا تو اچھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے اس ہندوانہ کلچر میں بعض کا اچھی ہوتی بھی نہیں ہوتی، بالکل درست، اکثر سر خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یعنی علماء سے ذرا قریب ہو جائیں لوگ، جی علماء سے بھی قریب ہوں، اور معزز عدالتیں جو ہیں وہ اس پر زیادہ توجہ کریں میرے خیال کے مطابق۔ وقت بہت کم تھا، آج گفتگو جو ہے ہماری بڑی خوبصورت رہی کہ الام مدرسۃ اذا عادتها عادت قوما طیب العراقی۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ماں کو تیار کر دیں تو پورا معاشرہ تیار ہو جاتا ہے۔ چلیں سر ایک 1 لائنر جو ہے نا والدہ کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بہت بیزی ہو گئی آج کی والدہ، اور پری اسکول جو ہے وہ بچوں کو 2 سال میں بھیج رہے ہیں اسکولوں میں، تو کب موقع ملے گا اس کو پیار کرنے کا اور اپنی سوچ اس میں منتقل کرنے کا؟ کیا وہ اسی لیے نا کہ جب کہ باپ کے مقابلے میں عورت کو 3 گنا اس کے لیے وہ امک ثم امک، جی ہاں بالکل یہی کہا، 4تھی مرتبہ کہا ثم ابوک۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا کردار کیسا ہے۔ یہ تو 75% ہو گیا۔ بالکل، تو اس نے یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے اس کو دودھ پلایا ہے، اس کو جنم دیا ہے، اس کی تمام نگہداشت کی ہے۔ اسی لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے پوچھا ایک بندے نے کہ جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے طواف کروا رہا تھا، اور دور سے آیا ہوا تھا کوئی، تو اس نے آ کے پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ، تو اس کی ایک رات جو اس نے وہ کراہتی رہی، پین ہوا، درد میں تھی، اس کی ایک رات کی جو ہے تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تم اس کے 9 مہینے کا بدلہ دو گے۔ اور پورا حج کندھوں پہ بٹھا کے کروایا، کتنا مشکل کام ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ہے کہ ماں کا جو حق ادا ہو نہیں سکتا۔ فضیلت اگر اتنی بڑی ہے تو پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ بہت شکریہ، پروگرام بڑا اچھا رہا۔ مفتی گلزار صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام ذرا بار بار دیکھیے گا، میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے اس ایپیسوڈ کی معاشرے میں خاندانی نظام کی، آپ جان جائیں گے کہ قرآن بھرا پڑا ہے حقوق الاسرہ پہ، اور حدیثیں تو بے شمار ہیں الحمدللہ۔ آپ کبھی بخاری مسلم بھی پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ عورت کی شان کیا ہے اور اس کا مقام، کہ کاش کہ ہم خواتین ہماری یہ سمجھیں کہ ہر چیز میں برابری نقصان دہ ہے، اللہ نے وہ ذمہ داری ان پہ ڈالی ہی نہیں جو وہ خود لینا چاہتی ہیں۔ اس لیے مغرب کی نقالی کر کے اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہ ڈالیں۔
خاندان کو کامیاب کرنے میں مرد کے شانہ بشانہ ضرور چلیں، لیکن اپنے اپنے دائروں میں. اس کی بہترین مثال ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے اپنے دائروں میں چلتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو انٹروین نہیں کرتے. سورج تپش وہ باپ ہے اور چاند کی ٹھنڈک کی روشنی ماں ہے. یہ دائرے مکس نہیں ہونے چاہیے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.